بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ علق کی ابتدائی شروع کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور آج جو کچھ مجھے کہنا ہے انہی آیات کی روشنی میں کہنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو گزشتہ جمعہ کو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، ولادت سے لے کر میں نے جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جا کر بیٹھنے تک کا ذکر میں نے کیا تھا آپ کے سامنے۔ اب ان آیات کریمہ کی روشنی میں مجھے آگے بڑھنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے۔ تو گزشتہ بار آن صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات آپ کے نبوت سے پہلے کے میں نے بیان کیے تھے، اس میں ایک اہم بات، ایک ضروری بات رہ گئی تھی، پہلے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو ضروری بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے پاک، صاف، شفاف اور پوری طرح بزرگ، محترم، پاکیزہ بنا دینے کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام انبیاء اکرام میں، تمام مخلوقات میں، تمام کائنات میں، پورے مخلوقات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے، درجہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو ہے یہ یقینی بات ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کا درجہ بڑھانے کے لیے لے جا کر اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ جو بالکل غلط بات ہے، شرک ہے۔ غلط بات کیا ہے بلکہ شرک ہے وہ چیزیں۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ اللہ ہی تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا، دنیا میں آ گیا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، ایسے اشعار۔ تو اللہ تعالیٰ کو رسول کو لے جا کر رسول کا درجہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب سے بڑھ کر جبریل علیہ السلام بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، کوئی نہیں، سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہی، اللہ کی مخلوق ہی، اللہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت بڑا جرم، انتہائی بڑا جرم کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم کو ہر طرح جو ہے ہر چیزوں سے بالکل پاک صاف بنا دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک طریقہ اختیار کیا، ایک بچپن میں نبوت ملنے سے پہلے، اور ایک نبوت ملنے کے بعد، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسے جو ہے عربی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں، شرح صدر، سینے کو جو کہ پاک صاف کرنا، سینے کو کھولنا، پاک صاف کرنا، عربی میں شرح صدر۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپریشن، مطلب اس کا آپریشن بولے تو اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا، 2 مرتبہ، جس کی سخت ضرورت تھی اس آپریشن کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلے لوگوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل تھی، وہ کیسے ہوا ہوگا، وہ کیسے کیا ہوگا، تو جو ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، اس طرح کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کل آپ لوگ جو جانتے ہیں، سرجری کی جو ترقی ہوئی ہے، اس میں جو کامیابی ہوئی ہے، اتنی کامیابی اس میں ہوئی ہے کہ جسم تو جسم، دل کا بھی آپریشن ہو رہا ہے، ہارٹ کا بھی آپریشن ہو رہا ہے، سینہ کھولتے ہیں، دل نکالتے ہیں، چیرتے ہیں، غلط خرابی ہوتے ہیں، خرابی دور کرتے ہیں، پھر اسے ٹھیک کرتے ہیں، پھر جوڑ دیتے ہیں، پھر سی دیتے ہیں، ڈاکٹر
डॉक्टर लोग करते हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी डॉक्टर लोग करते हैं। तो अब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला हुआ वो समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। अब लोग करते इंसान करते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला हुआ अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला के तरफ से किया। 2 मरतबा हुआ मामला। पहली मरतबा जो हुआ ये मामला रसूल के साथ है उस वक्त हुआ जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई फ़ातिमा के पास बनु तय के कबीले में आन सल्लम रहते थे, दूध पी रहे थे और पल रहे थे, बढ़ रहे थे। दूध का मन तो 2.5 साल में हो गया ख़त्म, लेकिन इसके बावजूद आमीना आपकी वालदा उसी जब मुकाम पर, उसी जंगल में, खुली आब हवा में, खुली फ़ज़ा में देख चुका हूँ मैं वो मकाम जहाँ 5 साल तक रहे 16 साल जाकर देख चुका हूँ मैं। बेहतरीन मकाम, बड़ा खैर व बरकत वाला मकाम। वहाँ जाने के बाद जो है एक अजीब कैफियत हो जाती है इंसान की, एक अजीब मामला हो जाता है ये सोच कर कि हमारे पैगम्बर यहाँ आ रहे हैं, हमारे पैगम्बर का बचपन यहाँ गुजरा है। किसी आदमी का उसका बचपन कहीं गुजरता है तो वहाँ जाकर कितना खुश होता है वो। रसूल सल्लम का बचपन जहाँ गुजरा है वहाँ अगर पहुँच जाएँ हम, वहाँ अगर चले जाएँ तो वहाँ जो कैफियत मेरी हुई वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में आपके कि कहाँ पैदा हुए और कहाँ चलते फिरते थे, कहाँ रहते थे, किस जगह पर भी, तो फिर कहाँ हलीमा के पास आते थे और कहाँ हलीमा के बच्चों के साथ खेलते थे और कहाँ हलीमा के बच्चों के साथ बकरियां चराते थे जाकर भी। पहले बकरियां चराए बचपन में हलीमा के बच्चों के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मामला था, तो 5 साल की उम्र थी। और इस दरमियान में, इस दौरान में हज़रत हलीमा साल में 1 मरतबा 2 मरतबा जब भी मौका मिलता रसूल सल्लम को लेकर आती मक्के को और आमिना से मिला देती, वालदा से मुलाकात करा देती, ख़ानदान वालों से मुलाकात करा देती। करा देने के बाद जो है फिर वापस से वही अपने बनी तय के ख़ानदान को लेकर चली जाती थी। आमिना भेज देती थी, रसूल सल्लम चले जाते थे और रसूल सल्लम को मालूम कि मेरी माँ यही आमिना मेरी माँ, और ये भी मालूम कि हलीमा मेरी दूध की माँ। जो औरत दूध पिलाती है वो दूध की माँ कहलाते, दाई कहलाते हैं उसको। तो जो दूध की माँ वो भी एक माँ। और रसूल फरमाते हैं कि हर आदमी के वालिदैन 3, हर आदमी के माँ बाप 3 हर शख्स के। पहले माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ, जिनका वो बच्चा है, पहले माँ बाप। नंबर 2 जिसके पास दूध पियाओ ज़रूरत पड़ी तो, हर एक बच्चा नहीं, ज़रूरत पड़ी तो जिनके पास दूध पिया वो माँ, उसका शौहर बाप, उसे रज़ाई माँ बोलते हैं। उसे रज़ाई दूध माँ, दूध वाली माँ, वो माँ, और उसका शौहर उसका बाप, उसके बच्चे उसके भाई तो उनसे शादी वादी भी नहीं हो सकते, सगे भाइयों की तरह। दूध के जिनका दूध पिया है कोई बच्चा, उस औरत के जो बच्चे होते हैं उनसे इसकी शादी भी नहीं हो सकती, उनकी भी इसकी शादी नहीं हो सकती। रज़ाई माँ 2। तीसरे माँ बाप आदमी के सास और ससुरे, सास और ससुरे भी वो भी एक तरह के माँ बाप, जो बीवी के माँ और बीवी के शौहर। तो हलीमा आती, मुलाकात करा देती, फिर लेकर चली जाती थी। वह आमिना भेज देते थे और वो लेकर भी चली जाती थी खुशी के साथ। वही लेकर परवरिश करती थी, पालती थी, सब कुछ करती थी। तो 5 साल की उम्र जो हुई रसूल की, 5वां साल, तो रसूल का मामूल था दाई हलीमा के बच्चे घर से निकलकर वहीं जंगल में आसपास जहाँ पैदा हुए थे, बकरियाँ थी उनके पास से थी, बकरियाँ लेकर चराने के लिए जाते थे। तो रसूल से बोलते थे मैं भी जाता हूँ, हमारे भाइयों के साथ जो है मैं भी जाता हूँ, साथ रहता हूँ उनके। अवसर भी कभी कभी चले, हमेशा नहीं, कभी कभी चले जाते थे, जाकर उनके साथ रहते, फिर उनके साथ वापस आते, कभी दरमियान में ही आ जाते, बीच में ही आ जाते। तो एक बार तो ये मामला हुआ 5 या 6 साल की उम्र में कि बकरियाँ चरा रही, हलीमा के बच्चे रसूल के साथ में। इतने में 2 आदमी आए, सफ़ेद कपड़े पहने, दो शख्स, 2 इंसान आए। हलीमा के बच्चे बकरियाँ चराने,
आए, आकर वसल्लम के करीब पहुँचे और वसल्लम को नज़दीक बुलाए। वसल्लम को मालूम नहीं, उस वक्त मालूम नहीं, बाद में मालूम हो गया, उस वक्त मालूम नहीं। बुलाए वसल्लम को, बुलाकर अच्छी तरीक़े से बातचीत वगैरह करके बड़ी नरमी के साथ, बड़ी शफ़क़त के साथ बोले, बेटे ज़रा साहब लेट जाइए, नीचे लेट जाइए। लेट गए रसूलुल्लाह। तो लेट जाने के बाद जो है दोनों आदमी जो आए थे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, तो वो दोनों भी रसूल सल्लम का जो है ये हटाकर, ख़मीस हटाकर सीने मुबारक को जो है वो उसका ऑपरेशन का मामला शुरू किया। ये जो हलीमा के बच्चे देखे घबरा गए, परेशान हो गए कि क्या हो रहा है हमारे भाई के साथ, क्या मामला हो रहा है। भागे दोनों बच्चे, दो आई थे, दोनों सीधे वाके घर गए, जाकर बोले हलीमा से, उनके बाप से, आज हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दो आदमी आए हैं, आकर पकड़े हैं, पकड़ कर लिटा कर कुछ कर रही है। जाकर सुना। उसके बाद जाकर सुनाते ही परेशान हो गए दोनों। घर से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं था घर। उसके बाद हलीमा भी, उनके शौहर, घबरा कर परेशान होकर भाग कर आए, निकल कर आने तक कि ऑपरेशन ख़त्म, पूरा मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद जो है वो चले भी गए थे जो आए थे वो। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सा परेशान, घबरा। 5 साल की उम्र का बच्चा, उसके साथ ही मामला ये दरियाफ्त किए, क्या बेटा क्या मामला। कुछ नहीं, दो आदमी आए, आकर मुझे मेरे साथ बड़ी शफ़क़त, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नरमी के साथ पेश आए। पेश आकर मुझे लिटाए और लिटाने के बाद मेरा सीना चीर कर जो है कुछ चीज़ें निकाले, उसमें से निकाल कर फिर जो है सीना को जो है ठीक कर दिए। करके जो है कब का बताए तो वो सीने के जो सिया गया था, जोड़ा गया था, हल्का सा मामूली सा रोशन भी है वहाँ पर बीच में, इसके अंदर। बेटा कोई तकलीफ़ है क्या आपको? कोई तकलीफ़ भी नहीं। तो वो दोनों आए थे, दोनों फरिश्ते थे। एक जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनके ज़िम्मे वो काम था, दूसरे कोई और उनके मुआविन, उनके असिस्टेंट, दूसरे फरिश्ते, दोनों मिलकर आए, ऑपरेशन का मामला कर दिए और निकल कर वापस चले गए। तो वो जो हर आदमी के अंदर कुछ वसाविस होते हुए जो है गलत किस्म की बातें, कुछ ना कुछ वो पैगंबर होते भी उसके अंदर होता है। वो तमाम पाकी सफाई करना था उसका, वो काम की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने वो काम कर दिया, लेकिन वो चले गए। तो बाद में हलीमा घबरा गई, परेशान हो गई, लेकर गई आमिना के पास, मक्के को गई, दोनों मिलकर गए माँ बाप लोग। जाकर बोले अब तक जो है आप जो है रख लेना चाहते थे बच्चे को, हम लोग ज़बरदस्ती लेकर चले जाते थे, लेकिन अब हम लेकर आए ही, अब आपके पास छोड़ कर जा रही हैं, अब लेकर हम नहीं जाएंगे। क्यों माँ, क्या मामला हुआ? ये मामला हो गया, इसलिए हमको हिम्मत नहीं है, परेशान घबराहट है, तो हम छोड़ के चले जाते हैं। ये कहकर छोड़ के निकल के वो चले गए। फिर यहीं रहे, माँ का इंतकाल होने तक यहीं रहे। फिर चंद दिनों के बाद दादा का भी इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हुआ, आमिना का 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। फिर चचा परवरिश करना शुरू किए और आखिरी मामले तक चचा की हिफाजत में, चचा की निगहदाश्त में नबी वसल्लम रहे। ये पहला मामला, पहली मर्तबा नबूवत से पहले। दूसरी मर्तबा जो ये मामला हुआ वसल्लम के साथ, 2 मर्तबा हो बता रहा हूँ मैं। पहली मर्तबा बचपन में दाई हलीमा के पास, दूसरी मर्तबा मक्के में खाने काबा में। तो दूसरी मर्तबा जो ऑपरेशन का मामला हुआ आपके साथ मेराज के मौके पर, मेराज के लिए आपको ले जाने के वास्ते जिब्रील सलाम आए, बुराक को भी लेकर आए
تو راؤ وسلم کو لے کر جانا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کو لے کر جانا ہے۔ اس دنیا کے حالات الگ، معاملات الگ، کیفیات الگ، ماحول الگ، اور اس دنیا آخرت کے معاملات الگ، وہاں کے حالات الگ، وہاں کی فضا الگ، بالکل الگ تھلگ۔ جب ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا دنیا کا بھی آخرت کا فرق کیا ہے بول کر۔ تو اس دنیا سے اس دنیا میں لے کر جانا ہے، اور اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے جو ہے، جو ذریعہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہے موت کا۔ موت کے ذریعے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس طرح موت کے ذریعے ہی آدمی اس دنیا سے اس دنیا کو جاتا ہے، آخرت کو جاتا ہے، آخرت کو پہنچتا ہے۔ زندگی میں نہیں پہنچ سکتا، زندہ ہر تو نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت ہے، اور اپنی قدرت کا ہر کرشمہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے موت کے ذریعے ہی دنیا سے آخرت میں لے جانا، یہی کوئی میرا معاملہ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اپنی مرضی سے موت کے بغیر بھی اس دنیا سے اس دنیا کو لے کے جا سکتا ہوں۔ اپنی قدرت بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، پوری کائنات کو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا انتخاب کیا، جو ہے دو کا انتخاب کیا، زندہ حالت میں جسم کے ساتھ موت کے بغیر جو ہے لے جانے کا اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا انتخاب کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قدرتوں کے لیے استعمال کیا، بہت سی قدرتوں کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ضمناً وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ پہلا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ پیدائش کا جو طریقہ ہے، ہر ایک کے پیدا ہونے کے جو طریقے ہیں، پہلا طریقہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیدا کر دینا، بنا دینا، بغیر کسی چیز کے بنا دینا، مٹی لینا، مٹی سے بنا دینا۔ آدم علیہ السلام، نہ ماں نہ باپ، آدم علیہ السلام مٹی منگوایا اللہ تعالیٰ نے، زمین سے مختلف جگہوں کی مٹی منگوا کر اس میں اور جتنے اجزاء ہماری جسم میں ہی، لوہا، پیتل، سونا، بہت سے چیزیں جو ہے موجود ہیں، خالی یہ ہے جزو اہم چیز مٹی ہے، لیا اللہ تعالیٰ نے گندا اپنے ہاتھ سے بنایا، جسم بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس میں جو ہے جان ڈالا، روح پھونکا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھتے ہی پہلی مرتبہ کیا ہوا؟ چھینک آ گئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، چھینکنے لگے اٹھ کر بیٹھنے کے ساتھ ہی۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ بولو، الحمدللہ بولو۔ فرشتوں سے کہا یرحمکم اللہ بولو، یرحمکم اللہ بولو۔ پھر ان کو بولا یہدیکم اللہ بولو، یہدیکم اللہ بولو۔ اور یہ چھینک کا یہ ہے ہمارے لیے، ہم تمام کو چھینکنے والا الحمدللہ بولنا، سننے والا یرحمکم اللہ بولنا، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ بولنا۔ چھینک فرشتے بیٹھے ہیں، بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب انسان بنا دیا، پوری طرح انسان، بچہ نہیں، پورا انسان بنا دیا، بنا دینے کے بعد دیکھو وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر آپ کو فرشتوں کو سلام کر کے آئے گئے، قریب میں تھے، فرشتوں کو سلام کیے، السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کے بچوں کو یہ ایسے ہی کرنا، آپس سے ملے تو سلام کرنا، ملے تو، اور جن کو سلام کرتے انہیں جواب دینا سلام وہ۔ پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، وہ الگ تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا ہوں میں اب۔ تو یہ بتا رہا تھا میں کہ دو شخصوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ جو میں چاہوں تو، اللہ چاہے تو موت کے بغیر بلا سکتا ہوں، اوپر لے کر جا سکتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، میرا کمال ہے، یہ میری شان ہے، یہ بتانے کے لیے
ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بغیر باپ، اچھا پہلا طریقہ بتایا ہمیں کہ بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسی کے حصے سے آدم علیہ السلام کی جو مٹی، ان کا جو جسم تھا، جسم کے حصے سے جو ہے عورت کو پیدا کیا۔ دوسرا طریقہ حوا بیٹی، تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو ہے اس کے شوہر کے جسم کا جز ہے، رفیق حیات ہے، کسی جز سے، شوہر کے جز سے اللہ تعالیٰ جو ہے، باپ بیٹی کا قصہ نہیں معاملہ ہو، شوہر بیوی کا معاملہ، تو یہ پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا ہے دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ وہ، دوسرا طریقہ ہوا کو جو پیدا کیا، ہماری ماں کو جو پیدا کیا حضرت ہوا سے، یہ دوسرا طریقہ پیدائش کا۔ تیسرا طریقہ سب لوگ جو پیدا ہوتے ہیں ازدواجی تعلقات سے، میاں بیوی سے، یہ تیسرا طریقہ پیدائش کا۔ ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا، وہ بھی بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ وہ طریقہ یہ کہ شوہر کے بغیر بچے کو پیدا کرنا، جو ہے باپ کے بغیر بیٹے کو پیدا کر دینا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا انتخاب کیا۔ سورہ مریم میں پوری تفصیل آتی ہے، کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے درس میں پوری تفصیل آئے گی۔ مریم کا انتخاب کیا، مریم کی اطلاع دیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ میں تم کو میری قدرت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ گھبرا گئی ہو، بولی پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم میری بندی ہو، میں تمہارا آقا ہوں۔ معلوم ہوگا خواہ عیسائی لوگ جو ہے مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے، اس طرح گمراہ ہوئے بھی، گمراہ کر بھی رہے ہیں آج تک بھی، سمجھ میں آ گیا۔ تو جو ہے مریم علیہ السلام تیار ہو گئی، جو ہے جبریل علیہ السلام جو آئے، اطلاع دیے ان کو کہ پیدا ہونے والے کی، صرف ایک جو ہے پھونک دیے ان کے جسم میں، مریم کے جسم میں پھونک تو دیے، حمل ٹھہر گئے۔ جبریل کیسے شوہر کی نہیں، اللہ کے فرشتے پھونکے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ قدرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہو۔ دوسری قدرت ان کے بارے میں جب بنی اسرائیل کے لوگ، خاندان کے لوگ ہنگامہ کرنے لگے کہ یہ مریم آئی، وہ بچے کو لے کر آئے تھے، کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا، کیا کر لی تم وہ؟ تو بولی مریم، میں نے یہی بولے اللہ تعالیٰ تم جواب نہیں دینا، کچھ بھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا، کچھ نہیں بولنا، آ کر پوچھے اعتراض کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا آپ کافی ہے۔ تو وہ بولی بچے کی طرف اشارہ کر ڈالی، کیا ہے بچہ، کیا کیسے ہو گیا بچہ، تم کو شادی تو نہیں ہوئی تمہاری، یہ بچہ کیسے ہوا؟ اشارہ کرتے ہی عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع کرے کہ جو ہے میں جو ہے اللہ کا بندہ ہوں اور مریم کا بیٹا ہوں، میرا کوئی باپ نہیں، میں گھر میں بے ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے گھر میں، ابھی تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہو کر بول رہا ہوں میں اللہ نے چاہا تو پیغمبر بنوں گا بعد میں، یہی بول دیے اللہ مجھے پیغمبر ہی بنائے گا بعد میں۔ اتنا بول کر خاموش ہو، پھر دوسرے بچوں کی طرح ہو گئے، پھر وہ 2-2.5 سال بعد پھر بولنے لگ گئے بعد میں۔ تو یہ تیسری بات جو میرا موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں نے چاہا ان کو کہ ان کو سولی پر لٹکا دیں، یہ فیصلہ کر دیا، دشمن بن گئے، یہودی دشمن بن گئے، ان کے دشمن بن کے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ختم کر دینا، سولی پر لٹکا دینا ہے، چلانا ہے۔ کر کے انتظام کرنے کے بعد ایک جگہ کا انتخاب کیے، وہ جگہ ایسی تھی چاروں طرف دیواریں، اوپر چھت نہیں تھی، چھت کے بغیر ایسی جگہ پر لے کے ان کو رکھ دیے اور سولی پہ چڑھانے کا پورا انتظام کر دیے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، چڑھا دینا انتظام کر دیے۔ پورا انتظام ہو گیا، ہونے کے بعد تالا لگا دیے تھے، مقفل کر دیے تھے، کھول کر جا کر لے کر آنا ہے۔ تو بولنے لگے دشمن، پورے یہودی دشمن، جاؤ بھائی کھول کر لے کر آؤ ان کو۔
ईसा अलैहिस्सलाम को खोल कर ले, कोई तैयार नहीं, किसी को हिम्मत नहीं, किसी दुश्मन को भी हिम्मत नहीं, सब परेशान, सब कोई तैयार नहीं हो रहा है। आखिर बोले जो कोई जाएगा उसे हम इतने देंगे, 1 लाख देंगे, कोई तैयार नहीं, 2 लाख देंगे, कोई तैयार नहीं, मिसाल तौर बोल रहा हूँ, बढ़ाते गए, नीलाम होता रहा। आखिरकार बहुत ज़्यादा बोली जब होगी तो कोई बदबख्त बदनसीब जहन्नम में जाने वाला वो बोला कि ठीक है मैं जाकर खोल कर लेकर आता हूँ। चाबी थी उसके पास, चाबी लेकर गया वो शख्स, ले जाकर ताला खोला, खोलने के बाद जो है अंदर गया, वो अंदर जाकर दरवाज़ा भी ज़रा बंद कर दिया। तो जैसे ही अंदर गया वो, अंदर जाने से पहले अल्लाह ताला आसमान पर उठा लिया। खोलने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम कोई नहीं हो अंदर, बता रहा हूँ मैं, छत नहीं थी, छत के बगैर ही जिब्रील सलाम आए, उठा कर लेकर चले गए जिंदा, इसी जिस्म के साथ, बगैर मौत के, यहाँ से लेकर गए बिल्कुल आखिरत को, आसमान को लेकर चले गए। ये अल्लाह अपनी खुद बताना चाह रहा था हमको कि मजबूर नहीं हूँ मैं, मौत देकर ही लाना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो किसी को भी मौत के बगैर भी उठा सकता हूँ। तो उस दिन जो गए ईसा अलैहिस्सलाम, आज तक वही हैं, अब तक वही तेरे हैं। खाना पीना जो कुछ भी, आसमान की ग़िज़ा, सब कुछ अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की निगरानी में वहाँ पर मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम अब तक, और क़यामत तक रहेंगे। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जैसे गए, जिस जिस्म के साथ गए, जिस उम्र में गए, कहते कि 30 साल के करीब शायद कुछ उम्र थी, जिस उम्र में गए उसी उम्र में जो है इसमें शाम में दिमश्क शहर है, दिमश्क की मस्जिद है, तो मस्जिद के छत पर लाकर छोड़ेंगे अलैहिस्सलाम, सीढ़ियों से उतर कर नीचे आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से कुछ पहले। तो ये एक अल्लाह ताला ने पहले जिनको बुलाया और बुला के वही जो है रख दिया। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा था, अंदर जो गया आदमी पकड़ कर लाने के लिए, दुश्मन जो गया, वो जाने से पहले जो अल्लाह ताला उठा लिया था उनको, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर, तो इसको क्या किया, वो भी सफ़ेद कपड़े पहने थे ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था। तो जैसे कुछ ऐसा बोलते हैं, जो आदमी किसी के लिए गड़ा खोदता है उस गड़े में खुद गिरता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी गुनाह की सज़ा फ़ौरन दे देते, कहते हैं ख़ासकर माँ बाप के नाफरमान को और किसी कातिल को, कत्ल करने वालों को, बस सज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनके गुनाह उनके साथ दुनिया ही में दे डालता है अल्लाह ताला, फौरी दे देता है। ऐसी कई मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं इससे। तो ये जो गया कपड़े पहन कर, तो अल्लाह ताला ने जो है बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा चेहरा बना दिया उसका, पूरी शक्ल। दुश्मन का चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी वही, कपड़े भी वही, आवाज़ भी वही, जिस्म भी वही, जो का तू ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल बना दिया उससे, जो उनको पकड़ कर लाने के लिए गया, सूली पर चढ़ाने के लिए जो लाने के लिए गया। और वो अल्लाह के लिए भी कोई मुश्किल नहीं जिस्म बदलना। जिन्नात को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिन्नात ही जिस शक्ल में चाहे आ सकते हैं, वो इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह के ताला के किसी की शक्ल बनाना वही मुश्किल नहीं, आवाज़ बदलना वो भी मुश्किल नहीं। मैं खुद देखा हूँ बाज़ जगह, बाज़ लोगों पर जिन्नात आ जाते हैं, जिस्म पर जिन्नात वारिद हो जाते हैं। तो जो है वो मुझे कुछ दुआ पढ़ने करने के लिए या करने की दुआ पढ़ने के लिए जो है उनके साथ जाने के लिए मौका मिला, गया मैं गया तो वो शख्स से जिस पर जिन आया हुआ है, वो जो आवाज़ बात करता है तो उसकी आवाज़ नहीं, जिन की आवाज़ उसकी ज़ुबान से, जैसे अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह की शान। तो ये जो गया अंदर जाकर बाहर आया, आकर बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं ही अंदर। दुश्मन बोला, अरे क्या बोलते हो तुम खुद ही ईसा हो, तुम्हारी हमको ज़रूरत थी, तुमको भी हम फांसी लटकाना चाहते थे, तुम क्या बोल रहे हो? तो वो बोला, अच्छा मैं अगर ईसा हूँ तो
عیسیٰ کو لانے کے لیے جو گیا، جو بھیجا گیا، مجھے بھیجا گیا تھا، میں گیا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو جگہ بالکل خالی ہے، وہ سب ہم نہیں جانتے. ہم کو ضرورت تھی عیسیٰ کی. عیسیٰ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے پوری شکل میں، شکل و صورت سے، آواز بھی وہی ہے، پکڑے پھانسی پہ لٹکا دیے. اس کے بعد سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری تک، قرآن نازل ہونے تک کی پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی، مسلمانوں کے سوائے یہی سمجھ رہی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو پھانسی دیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بتا دیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن قتل بھی نہیں کیا، ان کو پھانسی بھی نہیں چڑھایا، بلکہ شکل بدل دی گئی، جانے والے کی شکل بدل کر اس پر پھانسی چڑھائے. تو یہ عیسائی دنیا اب تک وہی سمجھ رہی ہے، اور کب تک سمجھتی رہے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے تک سمجھ رہے گی. جس دن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے دن، اس دن جتنے بھی عیسائی ہوں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہے غلط کام ہم نے کیا تھا، غلط عقیدہ ہم نے چلایا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس دن بہت سے عیسائی اسلام بھی قبول کر لیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے، یقین آ جائے گا ان کو کہ جو غلط بات تھی وہ. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام جو گئے، اچھا جس دن گئے وہ اسی دن ان کی نبوت ختم، اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دیا. اب دوبارہ جب آئیں گے ایز یہ پرافٹ نہیں آئیں گے، وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ہاں صلی اللہ کے امتی بن کر آئیں گے. ہر نبی، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخر میں رسول صلی اللہ آنے والے ہیں، مبعوث ہونے والے ہیں. ہر ایک پیغمبر کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام، سب کو. وہ بولتے تھے کاش ہم کو ان کا زمانہ ملا ہوتا تو اچھا تھا، ہم ان کی امت بنے ہوتے تو اچھے تھے. جو ہے وہ ہم کو منہ میں مل گئے. ہم کو پیغمبر جو یہ کرتے تھے بغیر کسی اس کے، اللہ تعالیٰ نے بغیر درخواست کے خود بخود مل گئی وہ نعمت ہم کو کہ ہم رسول کے امتی ہیں. انبیاء کرام امتی بننے کی خواہش کرتے تھے، نہیں ملا ان کو. اگر کسی کو ملا امتی بننے کے لیے، یہ کی شخص عیسیٰ علیہ السلام، اپنے وقت کے پرافٹ، اوپر جانے سے پہلے تک کے پرافٹ پیغمبر. اور جس دن گئے اس دن نبوت ختم. اب دوبارہ جو آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو گیا دو کیٹیگری، دو اعزاز عیسیٰ علیہ السلام کو. ایک اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کے پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، پہلا درجہ، پہلا اعزاز، پہلا مرتبہ. دوسرا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی، پیغمبر امتی. یہاں تک معاملہ ہوگا کہ جب وہ دمشق کی جامع مسجد کے چھت پر لا کر جبریل علیہ السلام چھوڑ کر ان کو چلے جائیں گے، سیڑھیاں ہوں گی، وہ سیڑھیوں میں سے اتر کر آئیں گے. تو یہی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آئیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ابھی نہا کر آیا ہے، ابھی جو غسل کر کے آیا ہے، بال وغیرہ تمام بھی غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے کوئی، تو اس طرح معلوم ہوگا. تو جیسے ہی وہ آئیں گے مسجد میں داخل ہوں گے تو ٹھیک کوئی نماز کا وقت ہوگا. اس وقت پر ظہر کی نماز ہوگی یا عصر کی نماز، کوئی بھی ایک نماز کا وقت ہوگا. تو اس کے بعد اقامت بھی بول دیے ہوں گے، ظہر کی نماز کے لیے اقامت بھی بول چکے ہیں. اب لوگ جو تھے جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، وقت کے نبی، اپنے وقت کے نبی، اور دوبارہ آ گئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ ہم سب سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے بولیں گے امامت کیجیے، آپ آ گئے ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں آپ دنیا میں، ظہر کا وقت ہے، اقامت ہو گئی ہے، چلیے آپ نماز پڑھائیے. نہیں پڑھاتا، میں نہیں پڑھاتا. جو ہے میں آج جو ہے امام بننا نہیں چاہتا، مقتدی بننا چاہتا ہوں. تمہارا جو امام ہے اسی کو بڑھائیے. ہر دن جو نماز پڑھاتا تھا اسی کو بڑھائیے. میں آج نہیں پڑھا، بات میں پڑھاؤں گا مگر پہلی نماز نہیں پڑھاؤں گا. میں کہیں مجھے کیا کچھ اور سمجھ لیں گے تم لوگ، میں نماز پڑھا دیا تو میں وہ نہیں چاہتا. میں تو امام، وقت کا امام نماز پڑھائے گا، اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. تو بعد میں وہ دجال رہے گا، ختم کرے، وہ پوری تفصیل ہے، اس میں بھی نہیں جا رہا ہوں میں.
ایک تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے بلایا اور وہیں ٹھہرا لیا، آسمانوں پہ ٹھہرا لیا، قیامت تک ٹھہرے رہیں گے۔ نمبر دو، دوسرے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر موت کے اسی جسم کے ساتھ، خواب میں نہیں، روح کو نہیں، بلکہ اسی جسم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلایا موت کے بغیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت پر، تو معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر کسی موت کی اس دنیا سے اس دنیا میں آخرت کے لیے بلایا، تھوڑی دیر کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے بلا لیا۔ غیر صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج کے سلسلے میں بتا چکا ہوں، ضرورت پھر باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وسلم گئے، جانے کے بعد پھر واپس بھی آ گئے۔ اچھا، تو اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، 2 مرتبہ آپریشن کا قصہ، اس سلسلے میں اتنی باتیں بتایا میں آپ کو۔ جبریل علیہ السلام جب آئے معراج کے موقع پر، لے کر جانا چاہتے تھے، براق کو بھی لے کر آئے سوار کرانے کے لیے، تب بھی وہاں جانے کے قابل بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا، اور ایک آپریشن کی ضرورت پیش آئی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں بچپن میں ایک مرتبہ، اب اس سے جاتے ہوئے معراج کے لیے جاتے ہوئے، پھر ان کو لٹایا گیا، وہ آپریشن کا معاملہ کیا گیا اور وہاں کے قابل جانے کے مطابق بنایا گیا موت کے بغیر جو ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام معراج کے لیے آپ کو لے کر چلے گئے۔ یہ 2 باتیں جو رہ گئی تھی، ایک جو ہے نبوت سے پہلے معاملہ ہوا آپریشن کا، دوسرا نبوت کے بعد معراج کے اوپر آپریشن ہوا، یہ 2 باتیں رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ آن سلم جو ہے ان کی جب شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو گئی، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے شادی وغیرہ ہو گئی، تو شادی سے پہلے آن سلم کے گھر کی حالت تھی، مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ابو طالب کی، چچا کی، محنت مزدوری کرتے تھے، آمدنی کچھ ہو جاتی تھی، جو بھی ہوتا تھا پہلے کھلاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو طالب بھی بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، اس طریقے سے پالتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بولے میں بھی کچھ کرتا ہوں بول کر بکریاں وغیرہ چرانے گئے، خدیجہ کے مال کو تجارت کی لے کر گئے، یہ آمدنی کا ذریعہ تھا کمائی کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے شادی ہو گئی، دولت مند، ساری دولت قدموں میں ڈال دی وہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا پوری دولت آپ کی ہے، یہ آپ کا، یہ تب آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کے اننے کی، گھر میں جو ہے تمام ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو اطراف کا گھر کے اطراف کا ماحول، پورے مکے کا ماحول ہے انتہائی گندا، انتہائی غلیظ، ہر طرف جانور ہی جانور، انسانوں کی شکل میں جانور، درندے، پھاڑ کھاتے نہ اس طرح جو ہے۔ حالی نے وہ حال لکھا ہے، مسدس حالی میں جو حال ہوا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، پھر کبھی گھوڑا آگے بھگانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز تکرار ہوتی تھی ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ یہ نقشہ کھینچیں حالی رسول کی نبوت سے پہلے، تو یہ حال دیکھتے رسول اٹھتے ہی، جیسے آج کل ہم اخبار صبح اخبار آتا ہے تو اخبار میں وہی پڑھتے ہیں ہم، یہاں قتل ہوا، وہاں وہ ہوا، یہاں گڑبڑ ہوئی، یہاں فساد ہوا، یہاں ہنگامہ ہوا، کتنے پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے اخبارات میں آج کل ہم جو پڑھتے ہیں، اخبار میں پڑھ کر پریشان ہوتے ہیں ہم، گھبراہٹ ہوتی ہے ہم کو اخبارات میں پڑھ کر۔ تو وہ جو ہے وہ شاعر ایک شخص آج کل کے اخبارات کے بارے میں کہتا ہے، ہر ایک لفظ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اخبارات کے بارے میں آج کل جو حالات پڑھتے ہیں آپ بھی ہم بھی، وہ کہتا ہے ہر ایک اخبار کے ہر ایک لفظ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ اخبار دیکھ کر یہ پریشان ہم جو ہوتے ہیں آج کل، ہم کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے، دنیا کے حالات پر جو افسوس ہوتا ہے، دنیا کی اصلاح کا جو جذبہ تڑپ پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہوں کے سامنے وہ منظر دیکھتے تھے، وہ حالات دیکھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم جو اخبار میں پڑھتے ہیں، وہ معاملات رسول اللہ اپنے سامنے دیکھتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے، کڑتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ نے
ان سے خدیجہ سے کہا خدیجہ میں گھر میں بھی رہ نہیں سکتا، گھر سے باہر بھی جا نہیں سکتا، گھر میں رہوں، گھر میں بیٹھ کر کیا کروں، ہر وقت کیا کروں گھر میں اللہ کا یاد کرتا رہتا ہوں، اور کیا کروں میں؟ گھر سے باہر جاتا ہوں تو کوئی منظر دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا، درست بھی نہیں کر سکتا، اور دیکھ بھی نہیں سکتا منظر۔ اس لیے خدیجہ سے کہا اب میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے سوچا ہے کہ مکے سے قریب 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پہاڑ ہے وہاں پر، جبل نور اس کا نام، نور کا پہاڑ، اور ایک نام جبل فاران، 2 نام ہے اس کے۔ تو رسول اللہ وسلم جو ہے یہ طے کر لیجیے گھر میں رہنا نہیں ہے، مجھے مکہ شہر میں نہیں رہنا ہے، یہ گندے مناظر نہیں دیکھنا ہے، غلیظ چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، جو گندے کام نہیں ہو سکتے تھے سب کے سامنے ہوتے تھے آپس میں، خانے کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، کون برداشت کر سکتا ہے، کون دیکھ سکتا ہے ایسا منظر؟ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے نبوت سے پہلے، یہ معاملہ تھا۔ تو بولے یہ نہیں دیکھ سکتا میں کہیں جا کر جو ہے اپنا وقت گزار دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو نبی بننے والے ہیں، پیغمبر بننے والے ہیں، کچھ نہیں مان، کسی پیغمبر کو پہلے سے اطلاع نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اچانک یہ ذمہ داری سونپتا ہے اللہ تعالیٰ، پیغمبر بنا دیتا ہے کسی کو۔ تو بولے تو دے جا، میں ذرا جاتا ہوں، کوئی جگہ تلاش کر کے آتا ہوں، پھر وہیں میں رہنا چاہتا ہوں۔ جو ہے 25-26 سال کی وہی شادی ہونے 2-3 سال کے بعد ہی میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ گئے جبل نور، پہاڑ کے پاس گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے تو جو ہے جگہ تلاش کرنے کے لیے گئے، تو جب اوپر گئے تو غار نظر آیا، یہ غار اچھا نظر آیا، تو جو ہے وہ غار آپ کو پسند آ گیا۔ وسلم آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی واقعی زندگی مرنے تک بھی نبوت ملنے والی وہ سب کچھ نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں، ابھی اسی غار میں مجھے زندگی گزارنا ہے، پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو جبل نور جو ہے، جبل عرفات کی کافی اونچا ہے، پھر وہ غار بھی کافی تنگ ہے۔ میں جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کو، جہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، بنو طے کا قبیلہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے مجھے بتایا وہ نعمت، میں جا کر دیکھ کر آیا۔ ایک دن خیال ہوا وہاں مکے میں جانے کے بعد میں بھی اور کچھ لوگ ہمارے خاندان کے لوگ تھے، تو جو ہے ہم لوگ بولے ذرا آج غار ہرا جا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو غار ہرا دیکھنے کی خواہش ہوئی، سویرے نکل گئے، چلے گئے ہم لوگ، پہاڑ کے پاس پہنچے، جا کر دیکھے تو کتنا اونچا پہاڑ پر چڑھنا مشکل، غار ہرا جانا تو دور کی بات، مگر پہاڑ پر چڑھنا مشکل، جو ہے کسی کو ہمت نہیں ہوئی سفر پر چڑھنے کی۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جو ہے یہ چڑھ گئے، خارج چڑھ گئے۔ اس وقت اللہ حلیمہ کا بچپن کی جگہ مجھے بتایا، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ غار ہرا بتایا، مجھ سے نہیں ہوا، نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یہ بول کر گئے، خالد بول کر گئے، میں کوشش کرتا ہوں، وہاں تو چڑھتا ہوں جہاں تک ہو سکے۔